یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان وہ معرکہ ہے جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو جائے کرنے کا ہنر سکھایا۔ یہ داستان ہے ان پیاسے لبوں کی جو سچ کی خاطر خاموش رہے، ان زخموں کی جو صبر میں ڈھل گئے، اور اس قربانی کی جو رہتی دنیا تک انسان کو غیرت، حوصلے اور وفا کا درس دیتی۔ یہ ہے کربلا، جہاں ایک نواسے نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ٹھکرا کر، سر کٹوا کر، مگر سچ کو سر بلند رکھا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس صحرا کی طرف، جہاں ہر ذروہ شہادت کی خوشبو سے مہک رہا ہے اور ہر صدا حسیں حسیں پکارتی ہے۔ آئیے یکم محرم سے عاشورہ تک کی وہ عظیم داستان سنتے ہیں جو صرف ماضی نہیں، ہمارے حال اور مستقبل کی رہنمائی ہے۔ سن 61 ہجری، یکم محرم کا دن تھا جب امام حسین اور ان کے قافلے نے کربلا کے میدان میں قیام کیا۔ یہ ایک سنسان، گرم اور پیاسا صحرا تھا جہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی، نہ سبزہ۔ امام کو خبر تھی کہ یہ سفر شہادت کا ہے، لیکن انہوں نے حق کے علم کو بلند رکھنے کے لیے دنیا کی آرام دہ زندگی کو چھوڑ کر قربانی کا راستہ چانا۔ امام کے ساتھ اہل، اصحاب، خواتین اور بچے شامل تھے۔ یزید کی افواج نے کربلا کے ارد گرد پہرا لگا دیا اور امام کو حکم دیا کہ آ تو یزید کی بیعت کرو، جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حسین نے فرمایا، میرے جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ دوسرا محرم الحرام، امام حسین نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کیے۔ یزیدی فوج کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور ان کے ارادے خطرناک نظر آنے لگے۔ امام نے دشمن سے بات چیت کے ذریعے پرامن حل کی کوشش کی، مگر یزیدی لشکر صرف بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس دن امام نے زمین خریدی تاکہ جنگ کے بعد ان کا اور ان کے ساتھیوں کا جسم کسی کی زمین پر بے اجازت نہ پڑے۔ یہ حسین کی عظمت، عدل اور انصاف کا اظہار تھا کہ وہ جنگ سے پہلے بھی اصولوں کی پابندی کرتے تھے۔ تیسرا محرم الحرام، یزید کے فوجی سردار عمر بن سعد نے مزید فوج طلب کی اور کربلا کے میدان میں ہزاروں کا لشکر جمع ہو گیا۔ یزیدی لشکر نے پانی کی فراہمی بند کر دی۔ نہر فرات، جس کا پانی سب کے لیے تھا، امام حسین اور ان کے اہل بیت پر حرام کر دیا گیا۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو گئے، عورتیں پیاس سے نڈھال ہو گئیں، مگر امام نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس دن امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اے لوگو، میں نے کبھی اپنے ساتھیوں سے بہتر اور وفادار لوگ نہیں دیکھے اور نہ اہل بیت سے بہتر خاندان دیکھا۔ چوتھا محرم الحرام، یزیدی لشکر کی تعداد بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ظلم بھی۔ نہر پر پہرے سخت کر دیے گئے۔ حضرت عباس اور دیگر ساتھی بار بار پانی لانے کی کوشش کرتے، لیکن دشمن کی تلواریں راستہ روکتی رہیں۔ بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی۔ سکیہ کی ہچکیاں، علی اصغر کی سسکیاں خیموں کی خاموشی میں درد بن کر گونجنے لگیں، مگر امام حسین کے چہرے پر شک و نہیں تھا، صرف صبر اور اللہ کی رضا کا سکون تھا۔ پانچواں محرم الحرام، امام حسین نے رات بھر اللہ کی عبادت میں گزاری اور اپنے اصحاب کے حوصلے بلند کیے۔ یزیدی لشکر امام کو دباؤ میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ اس دن امام نے یزیدی فوج کو ایک بار پھر حق کا پیغام دیا، انہیں یاد دلایا کہ وہ نبی کے نواسے سے لڑ رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ امام نے فرمایا، اگر تمہیں میرے ساتھ اختلاف ہے تو بچوں اور خواتین کو جانے دو، مگر دشمن نے انکار کر دیا۔ چھٹا محرم الحرام، یزیدیوں نے خیموں کے گرد گھیراؤ مزید تنگ کر دیا۔ امام حسین کو مکمل طور پر محصور کر دیا گیا۔ اب نہ صرف پانی بند تھا بلکہ خیموں کے باہر پہرا اور خوف کا عالم تھا۔ اس دن امام نے اپنے بھائی عباس سے فرمایا کہ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرے۔ حضرت عباس نے فرات کی طرف رخ کیا، لیکن دشمن کی رکاوٹوں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ امام کے صبر کی انتہا تھی، مگر ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں، صرف دعا اور ذکر الہی۔ ساتواں محرم الحرام، امام حسین کے قافلے میں بھوک، پیاس اور بے چینی کا عالم تھا۔ چھوٹے بچوں کے حلق خشک ہو چکے تھے، خواتین نڈھال ہو چکی تھیں، مگر پھر بھی امام نے اذان وقت پر نماز قائم کی، قرآن پڑھا
اور اہل بیت و اصحاب کو حوصلہ دیا۔ اس دن یزیدی افواج نے فرات پر مزید فوج تعینات کی تاکہ کوئی پانی نہ لے سکے۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس اور دیگر جوان ہر وقت امام کے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ 8واں محرم الحرام، بان کربلا اب جنگ کی تیاری میں تھا۔ امام حسین نے ایک بار پھر عمر بن سعد سے بات کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حضرت زید نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور تسلی دی۔ امام خیموں میں جا کر بچوں اور خواتین کو تسلی دیتے اور فرماتے میری شہادت قریب ہے مگر تم گھبرانا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس دن امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ میرا آخری پیغام ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے مگر کوئی نہ گیا۔ سب نے کہا یا 9واں محرم الحرام تاسویہ، یزیدی لشکر نے امام حسین کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا کہ دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ ہم اپنے رب سے دعا کر سکیں۔ وہ رات شب عاشور تاریخ کی سب سے روحانی رات تھی۔ خیموں میں اللہ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن اور دعا کی صدائیں تھیں۔ حضرت زیب، حضرت کلثوم، حضرت رباب، امام زین العابدین سب نے شب عاشور کو قیام و سجدہ میں گزارا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کل ہم سب شہید ہو جائیں گے، کیا تم تیار ہو؟ سب نے کہا ہم جان بھی دیں گے لیکن اب کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ 10واں محرم الحرام عاشورہ، عاشورہ کا سورج ایک نئی تاریخ لے کر طلوع ہوا۔ نماز فجر کے بعد امام حسین نے اصحاب کو تیار کیا، خیمے کی حفاظت کی اور خواتین کو پردے میں رہنے کی تاکید کی۔ سب سے پہلے امام کے اصحاب میدان میں اترے۔ حبیب بن مظاہر، مسلم بن اسجہ، ظہیر بن قین اور دیگر نے شجاعت دکھائی اور شہید ہوئے۔ پھر بنی ہاشم کی باری آئی، قاسم، اون، محمد، علی اکبر سب شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے علم تھاما اور پانی لانے نکلے لیکن بازو قلم ہو گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، زخمی، پیاسے اور شہید کر دیے گئے۔ ان کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، خیمے جلائے گئے، خواتین کو قید کیا گیا۔ حضرت زید نے کربلا کے درد کو سنبھالا اور امام زین العابدین نے صبر کے ساتھ اس پیغام کو زندہ رکھا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے میں کتنی بھی مشکلات ہوں، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا جاتا۔ امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ یہ داستان صرف 10 دن کی نہیں بلکہ ہر مظلوم، ہر حق پرست اور ہر آزاد انسان کے دل کی آواز ہے۔